السلام علیکم ایوری ون. اللہ کرے کہ آپ بہت زبردست جگہ پہ ہوں اپنی لائف میں، اور جب بھی یہ ویڈیو آپ کو ریچ کرے آپ مسکرا رہے ہوں، گانا گا رہے ہوں، اور بہت ہی خوبصورت سی کوئی جگہ پہ ہوں. اینڈ مائنڈ یو، اگر آپ کوئی خوبصورت جگہ پہ نہیں ہیں تو آپ امیجن کریے کہ آپ کوئی خوبصورت جگہ پہ ہو سکتے ہیں اس مومنٹ میں اپنے دل میں. ہم لوگ نا اصل میں خواب دیکھنا بھول گئے ہیں. ہم بھول گئے ہیں کہ پہلے ہم نے خواب دیکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس خواب کی تعبیر ہمارا خدا ہمارے ساتھ کرتا ہے. میرے اس پوڈ کاسٹ میں خود سے خدا تک کے راستے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کتنا ضروری ہے وہ خواب دیکھنا جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں. اور وہ خواب ایسا کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کو یاد کر کے اس سے ملنے کی تیاری کرنا. ہوتا ہے نا، کوئی دعوت ہوتی ہے، جیسے کسی کی برتھ ڈے ہوئی یا کوئی شادی ہوتی ہے، تو ہم اس کے لیے کپڑے تیار کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم کیا زیور پہنیں گے، کون سے جوتے پہنیں گے، کیسے دکھیں گے، کیسے تیار ہوں گے، یا اور لوگ کیا پہنیں گے، آپ کیا پہن رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم سوچنے لگ جاتے ہیں، رائٹ؟ سو کیوں نہیں ہم اس موقع کو سوچیں، اس دن کو سوچیں کہ جب اس کل کائنات میں کچھ نہیں رہے گا، اور جو رہے گا وہ آپ اور آپ کا خدا. اور وہ دن جب آپ اس سے ملیں گے تو پتہ ہے وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ میاں آپ کے چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دل کی حفاظت کریں. وہ آپ کو قیامت کے دن آپ کا دل دیکھیں گے کہ آپ کس حال میں اپنے دل کو واپس لے کر آئے ہیں. بیکاز سین یہ ہے کہ آپ کے دل میں نا اللہ میاں نے ایک روشنی کا ہیرا ڈال دیا ہے، اور وہ ہیرا جو ہے وہ دنیا کی ڈیزائرز میں، دنیا کی چیزوں میں، اور دنیا کی لوگوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اور اس طرح کی چیزیں کرتے کرتے اکثر کیا ہوتا ہے، وہ ہیرے کی جو روشنی ہے وہ تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے. اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس ہیرے کی جو روشنی ہے نا، وہ خدا کی محبت سے ہی جاگتی ہے کہہ لیں، یا روشن ہوتی ہے، یا اس کے اندر سپارک رہتا ہے، جیسے چنگاری رہتی ہے. اور جب ہم خدا کے علاوہ اور چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں تو وہ روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو جاتی ہے. اس کا کہنا یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی چیزیں ہی نہ چاہیں. آف کورس چاہیں، بیکاز اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی لائف اچھی گزرے، آپ کا اچھا ایکسپیرئنس ہو اس دنیا میں جو اس نے آپ کے لیے بنائی ہے. بٹ ہمارا جو فوکس ہونا ہے نا، وہ یہ ہونا ہے کہ ہم جب اللہ سے ملیں گے اس سے کوئی خوبصورت مومنٹ ہوگا ہی نہیں. لائک جب میں سوچتی ہوں نا تو میں اپنے آپ کو امیجن کرتی ہوں ایک بہت ہی چھوٹی سی ایک لڑکی، اور اللہ کی بہت بڑی سی جیسے کہ روشنی ہے، اور میں اس روشنی کے پاؤں کے نیچے اپنے آپ کو اس روشنی میں جیسے ایک بلینکٹ کی طرح اوڑھ کر، چھپ کر اس روشنی کو اپنے اندر جیسے اپنے اطراف محسوس کر رہی ہوں. اور جیسے میں یہ سوچتی ہوں نا کہ میرے خدا کی محبت اتنی ہے میرے لیے کہ وہ اپنی روشنی سے میرے پورے وجود کو جیسے کور کر لے گا، اور میری ساری برائیاں اور ساری مسٹیکس اور سارا کچھ جو میری گندگی ہے، میں جب اس سے ملوں گی تو وہ میری گندگی نہیں، وہ میرے دل کی حالت دیکھے گا کہ میں نے اپنی روشنی کو سنبھال کے رکھا تھا کہ میں اپنے خدا کے سامنے جب جاؤں تو میں اس روشنی کو اس کو پیش کر سکوں. اور جب میں اس کو پیش کروں گی وہ روشنی کی، دیکھو میں یہ تمہارا ہیرا چمکتا ہوا واپس لے آئی ہوں اللہ میاں، سیو کر کے. میں پوری دنیا میں تھی مگر تم میرے لیے امپورٹنٹ تھے. تو وہ پھر مجھے اپنی روشنی کی ایک وارم سی بلینکٹ میں نا مجھے جیسے سما جاؤں گی میں اس کے. اور یہ سوچ کر ہی نا میں خوش بھی ہو جاتی ہوں، اور جیسے کہ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ یہ ایک خواب ہے.
اور اس خواب کی تعبیر کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے اپنے دل کی حفاظت کرنی پڑے گی، وہ جگہوں پر یا وہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کرنا ہوگا جس جگہ پر میں اپنے دل کو مار کر جیتی ہوں، میں اپنے دل کو خاموش کر دیتی ہوں۔ دل کو خاموش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بولے نا، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دل کو جب دل بولتا ہے تو آپ بدتمیزی پہ اتار آئیں کہ میرا دل کر رہا ہے کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا تو میں بدتمیزی کروں، نہیں۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ دل ہمارا اللہ چیک کرے گا تو ہم اس دل کی حفاظت پیار سے کرتے ہیں، ایک ادب سے کرتے ہیں، ایک چاہت سے کرتے ہیں، ایک انٹینشن سے کرتے ہیں کہ یہ نہ واپس میرے اللہ کو دینا ہے میں نے، تو میں اس کو کس طریقے سے سنبھال کے رکھوں کہ جب میں واپس جاؤں گی تو میرے اللہ کو جب میں یہ دوں گی تو وہ مجھ سے کتنا خوش ہوگا، اور اس کی خوشی سے بڑھ کر تو خوشی ہو ہی نہیں سکتی نا اس دنیا میں۔ جب آپ سوچیں کہ آپ نے جس کو آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہو اس کو آپ نے ایک پراؤڈ مومنٹ دیا ہو کہ آپ نے کوئی کمال کیا ہے، اور وہ شخص یا جو بھی ہے ان سے آپ کو like they look at you and you look at them and you have this thing they say to you in the eyes کہ آپ کو آنکھوں میں کہیں وہ کہ میں بہت بہت مجھے گرو ہے یا میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں آپ نے جو کیا ہے، وہ مومنٹ کہ آپ کا خدا آپ سے آپ پر فخر کرے، اس مومنٹ کا خواب ہم نے دیکھنا ہے، اور اس مومنٹ کی تعبیر کے لیے ہمیں اس دنیا میں کیا کیا چھوڑنا ہے، کیا کیا اپنانا ہے، کیا کیا بدلنا ہے، کیا کیا توڑنا ہے۔ اس مومنٹ کا سوچ کر جب ہم زندگی جینے لگتے ہیں تو ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ویلیو کرتے ہیں، بیکاز آپ کے اللہ نے آپ کو ایک خوبصورت ہیرے کی روشنی سے نوازا ہے۔ وہ روشنی کو سیو کرنا آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور جب آپ کا مقصد وہ بن جائے اللہ سے ملنا، تو آٹومیٹکلی آپ پھر اس ہیرے کی، اس روشنی کی جو آپ کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، آپ اس کی حفاظت کر پاؤ گے، اس کو چمکاؤ گے، بار بار اللہ سے معافی مانگو گے، استغفار پڑھتے رہو گے، اللہ کی کوئی بھی نام یا کوئی بھی بات یا کوئی بھی دعا اپنی لبوں پر لگاتار چلاتے رہو گے۔ اکثر اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ دعا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اللہ کو، تو یہ کوئی فائدہ اللہ کا ہونے والا ہے اور اللہ آپ کو سنے گا۔ اللہ کو ہمیں سننے کی یا اس کی کوئی بھوک نہیں ہے ہم سے، ہم کوئی اس کا کھانا نہیں ہے کہ ہم اس کو تعریف کریں گے تو وہ خوش ہو جائے گا تو پھر وہ ہمیں کچھ دے گا۔ ہمیں اس کی نام کی، اس کی روشنی کی، اس کی محبت کی ضرورت ہے ٹو بریتھ، ہمیں سانس لینے کے لیے ہمارے اللہ کی ضرورت ہے۔ اور اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نے اس سے اگر کنیکشن ہٹا دیا، اس سے ہمارا فوکس اگر ہٹ گیا، تو جیسے ہمیں سانس آنے میں مشکل ہوگی۔ ہماری لائف میں جب خدا نہیں ہوتا، جیسے کہ کسی رشتے میں خدا نہ ہو، وہ رشتہ کس چیز سے بھرا ہوگا آپ خود سوچ لیں۔ تو ہمیں ہر رشتے میں اپنے اللہ کو لے کر آنا ہے۔ کیا میرا اللہ اس رشتے سے خوش ہوگا؟ کیا اللہ میرے اس ایکشن سے خوش ہوگا؟ کیا میرا اللہ اس پڑھنے سے خوش ہوگا؟ کیا میرا اللہ اس پہننے سے خوش ہوگا؟ جب ہم بار بار اپنے آپ کو اللہ کی یاد کرواتے ہیں، بار بار اس دن کا سوچتے ہیں جس دن ہم اس سے ملیں گے، بار بار اس کو اپنے پاس محسوس کرتے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت۔ اور عبادت کے لیے ہی آپ کو بنایا گیا ہے۔ تو جب آپ جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے، کھاتے، پیتے، کھیلتے، جو بھی کر رہے ہیں، اس میں اپنے اللہ کو پہلے رکھ رہے ہیں اور خود کو بعد میں، تو آپ کا جو ریلیشن شپ ہے نا خود کے ساتھ، وہ آپ کے اللہ کے تھرو بنے گا۔
اینڈ دیٹ آٹومیٹکلی شفٹس یو فرام ان سائڈ. وہ آپ کی روح کو جا کر ہیل کرے گا. وہ آپ کو بار بار یاد کرائے گا اس روشنی کا جو روشنی آپ کے اللہ نے آپ کے اندر ڈالی ہے، جو کہ آپ نے حفاظت کرنی ہے جس کی. اینڈ آٹومیٹکلی آپ اس لائٹ کی حفاظت کے لیے وہ سارے کام کرنے لگ جائیں گے جو آپ کے اللہ کو پسند ہے. آپ اس کے نزدیک ہو جائیں گے. آپ کو ہر جگہ، ہر انسان، ہر شے میں، ہر جگہ خدا ہی خدا نظر آئے گا. جب آپ کو ہر جگہ خدا نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خدا آپ کے پاس ہی نہیں، آپ میں آ گیا ہے. جیسے کہ آپ نے فل فارم میں اس بات کو کہہ دیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جیتے جیتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جس کے آپ ہیں. اینڈ اس میں جو زندگی آپ گزارتے ہیں نا، اللہ کو پہلے رکھ کے، آپ کے سارے خواب پورے ہو جائیں گے، آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. آپ کو اتنی اسٹیبلٹی ملے گی اپنے اندر، آپ کو اتنی روشنی ملے گی اپنے اطراف، آپ کو اتنا سکون ملے گا اپنی لائف میں، کیونکہ وہ آپ کو ہر مومنٹ میں ہر جگہ پکڑے ہوئے ہے. جب ہم اس پکڑ کو اہمیت دینے لگ جاتے ہیں، آٹومیٹکلی ہم اس کی محبت میں ایسے ڈوب جاتے ہیں جیسے کہ کبھی آپ اس کے بغیر تھے ہی نہیں. وہ آپ میں اور آپ اس میں، جیسے ایک بہت ہی خوبصورت سا احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے نہیں یا کوئی ہے، وہ جو بھی ہے وہ صرف خدا ہی ہے. آئی ریئلی ہوپ کہ جب آپ یہ لوگ سنیں یہ پوڈ کاسٹ تو آپ کے دل کے اندر نا جیسے وہ جو چھوٹی سی روشنی ہے وہ بھڑک اٹھے، اور آپ کو ہر جگہ جو آپ کی نظر پڑے، جس چیز پہ، بچے پہ، آدمی پہ، کتاب پہ، گاڑی پہ، بس میں، بیگ میں، آپ کی پرس میں، آپ کے فون میں، آپ کو اللہ نظر آئے. اتنا پاس آپ کو سنائی دے، دکھائی دے، اور اس کا احساس آپ میں ڈیپ آپ کے سول میں محسوس ہو آپ کو. اگر آپ کو پسند آئی یہ پوڈ کاسٹ تو پلیز فالو اینڈ لائک اینڈ شیئر. میں پھر انشاءاللہ ملوں گی آپ سے. اگر آپ کو مزہ آتا ہے سننے کا تو مجھے کامنٹس میں بتائیے گا. اینڈ آئیڈ لو ٹو ہیئر فرام یو. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.